السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ کل ایک خصوصیت بیان کی گئی کہ صدقہ واجبہ جو ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، نذر ہے، کفارہ اور فدیہ وغیرہ جو واجب کفارے ہوتے ہیں، واجب صدقات جو ہوتے ہیں، وہ اہل بیت کو، سادات کرام کو، آل رسول کو، سیدوں کو دینا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اسی طرح انہیں لینا بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ چونکہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، اور اتنی عظیم بارگاہ میں میل کچیل پیش کیا جائے، یہ اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ ایک خصوصیت بیان کی گئی تھی، اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سب سے عالی خاندان اور گھرانہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا ہے، اس لیے کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور پوری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی ذات گرامی ہے تو وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ دو خصوصیتیں بیان کی گئی تھی۔ اب تیسری خصوصیت ہم سنتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن بروز حشر نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کے کام آئے گی، حتیٰ کہ ماں جو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ فکر رکھنے والی ہے، ماں اور باپ جو اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر رکھنے والے ہیں، حتیٰ کہ اگر بچہ روتا ہے تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا، ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ بھی متفکر اور پریشان ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے کو کیا ہوا، لیکن یہ جو رشتہ داری ہے، یہ باپ کا تڑپنا، ماں کا تڑپنا صرف اور صرف قیامت، صرف اور صرف دنیا ہی میں ہے۔ کل بروز قیامت ان کا تڑپنا اور ان کا بلبلانا، ان کا پریشان حال ہو جانا یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی جو رشتہ داری ہے وہ ساری کے ساری منقطع ہو جائے گی، ساری کے ساری رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ وہاں تو حال یہ ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ۔ ایک 29ویں پارے میں بھی یہ آیت مقدسہ ہے کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، اور 30ویں پارے میں بھی یہ آیت مقدسہ ہے کہ اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں سے وہ بھاگے گا، اس لیے کہ اسے اپنی فکر ہوگی۔ حتیٰ کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے، پریگننٹ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا جو حمل ہے قیامت کے خوف اور سختی کی وجہ سے گر جائے گا۔ اتنا سخت قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عذاب، اللہ کا قہر، اور لوگوں کو یہ شمار کریں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ لوگوں کی جو حالت ہے وہ نشے کی حالت میں ہے، وما ہم بسکارا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ نشے میں ہے، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہے، بلکہ قیامت اور اللہ کا جو خوف ہے اور قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہوگا کہ لوگ اپنی فکر میں رہیں گے، دوسروں کی فکر وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ خود ہی اپنے حساب کے متعلق پریشان ہوں گے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل نسب و سبب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، کہ قیامت کے دن سارے رشتے، سارے اسباب، ایک دوسرے سے جو قرابت داری ہے، ایک دوسرے سے جو تعلق، کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، اور اسی طرح جو داماد ہونے کا رشتہ ہے، چاہے وہ
داماد ہونے کا رشتہ ہے، جیسے کسی خاندان میں شادی وغیرہ کر کے دامادیت کا رشتہ جس کو ہم جمائی کہتے ہیں عام زبان میں، تو یہ جو رشتے ہیں سارے کے سارے قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ کوئی رشتہ دوسرے رشتے کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار قرابت دار کے کام نہیں آئے گا، مگر میرا جو رشتہ ہے، میرا جو سبب ہے اور میری دامادیت کا جو رشتہ ہے وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ تو اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ آپ نے شاید سنا ہو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ سے، جن کا نام تھا ام کلثوم۔ اب حضرت عمر ظاہر سی بات ہے حضرت علی سے کافی سن رسیدہ تھے، کافی بڑے تھے، عمر میں بڑے تھے اور خلیفہ وقت تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کا رشتہ طلب کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بہت چھوٹی رہی ہوں گی کہ حضرت علی بہت چھوٹے تھے، حضرت عمر سے تو کافی چھوٹے تھے، اب ان کی جو بچی ہے وہ بھی کافی چھوٹی رہی ہوگی، تو حضرت علی نے کم سنی کی وجہ سے، یعنی حضرت ام کلثوم کی عمر چونکہ کم تھی اس وجہ سے آپ نے منع فرما دیا کہ میں یہ رشتہ نہیں کر سکتا، اس کی عمر بہت کم ہے۔ حضرت عمر نے اصرار کیا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہوں گے آج کل کے جیسے لبرل لوگ جو آزاد خیال لوگ ہیں کہ حضرت عمر نے معاذ اللہ اس نیت سے اس رشتے کو طلب کیا تھا جس طرح آج لوگ شادی وغیرہ کرتے ہیں۔ شادی کے مقصد کو آج لوگوں نے صرف اور صرف خواہش نفسانی پورا کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، قضائے شہوت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، حتیٰ کہ لوگ اس کو یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شادی کرو اور قضائے شہوت کا جو کام ہے اسے پورا کرو، خواہش نفسانی کو پورا کرو، حالانکہ شادی کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تناکحوا تکاثروا فانی اباہی یوم القیامت بکثرت الامم، کہ نکاح کرو اور کثرت سے اولاد پیدا کرو، اس لیے کہ کثرت اولاد کی وجہ سے میں امت پر، ظاہر سی بات ہے کثرت اولاد ہوگی تو امت محمدیہ میں اضافہ ہوگا، تو امت محمدیہ کی کثرت یعنی زیادتی، امت محمدیہ کی زیادتی کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ امت محمدیہ میں اضافہ ہو، نہ کہ یہ جو آج لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح جو ہے یہ انسان کا جو مخصوص حصہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے نکاح۔ اب اس سے پہلے نکاح سے پہلے وہ بھٹکتا رہتا ہے اور غلط کام وغیرہ کرتا رہتا ہے، لیکن جہاں نکاح ہو گیا تو پھر وہ جو غلط کام کرتا تھا اس سے رک جاتا ہے، نکاح اسے غلط کاموں سے روک دیتا ہے۔ تو اگر بندہ یہ نیت کرتا ہے کہ میری نگاہوں کی حفاظت رہے گی، میری شرمگاہ کی پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت رہے گی تو اس پر بندے کو اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر نے رشتہ طلب کیا، حضرت علی نے انکار فرما دیا، تو حضرت عمر نے اصرار کیا اور منبر رسول پر چڑھ کر کے، چونکہ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک حدیث پاک سنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو نسب و سبب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی و سحری، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سن رکھی ہے کہ ہر نسب، ہر سبب جو رشتہ داری کا سبب ہوتا ہے اور ہر دامادیت کا رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نسب، میرے سبب سے جو رشتہ ہے یا میری دامادیت کا جو رشتہ ہے، میرے ساتھ کسی نے دامادیت کا رشتہ قائم کیا تو قیامت کے دن وہ بھی باقی رہے گا۔ تو اس وجہ سے میں حضرت علی کی صاحبزادی کے نکاح کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت علی نے جب یہ سنا تو نکاح کر دیا گیا۔ پھر حضرت زید کی ولادت ہوئی جو جوانی میں انتقال کر گئے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب جیسی عظیم شخصیت، امیر المؤمنین، اپنے وقت کے خلیفۃ المسلمین، انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اہل بیت اطہار سے رشتہ، دامادیت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے حضرت علی کے صاحبزادی حضرت ام کلثوم کے نکاح کا مطالبہ فرمایا اور حضرت علی نے اسے قبول بھی فرمایا۔ تو اس سے آپ اہل بیت اطہار کی رشتہ داری، قرابت داری کے فائدے کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اب آج کل اگر ہم اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز اس کا دنیا میں بھی ثواب ملے گا
اور آخرت میں بھی ثواب ملے گا۔ یہ تیسری خصوصیت تھی۔ چوتھی ایک خصوصیت ہے، آج کل جیسے بڑے خاندان والوں کو رویل کہا جاتا ہے، جن کا بادشاہ کے گھرانے سے تعلق ہو، رویل فیملی کہا جاتا ہے، شاہی خاندان کہا جاتا ہے۔ تو عہد رسالت میں نہیں، صحابہ کے دور میں جو سادات حضرات تھے تو ان کو سید نہیں کہا جاتا تھا بلکہ اشراف کہا جاتا تھا۔ اشراف جو ہے یہ شریف کی جمع ہے، شریف کا مطلب بہو وچن، پلورل جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ یہ شریف جو ہے یہ سنگولر ہے، اس کا پلورل جو آتا ہے وہ اشراف، بہو وچن، ایک وچن جو ہے وہ شریف، اس کا بہو وچن اشراف، یعنی معزز لوگ، شریف لوگ وہ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ تو عہد صحابہ میں اہل بیت اطہار کو اشراف کہا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو معزز گھرانہ ہے، جو اتنا عالی گھرانہ ہے وہ شریف ہی ہوگا، اشراف ہی ہوگا۔ پھر بعد میں تھوڑی سی اصطلاح بدل گئی، لوگوں نے پھر اہل بیت اطہار کو سادات کہنا شروع کر دیا۔ سید کا پلورل اسے کہہ سکتے ہیں آپ، سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار کی سرداری، ان کی حکمرانی پوری کائنات کے اوپر ہے، تو اس مناسبت سے، اس اعتبار سے انہیں سادات کہا جاتا ہے۔ اب سید کی تعظیم کے تعلق سے، سید کی تعظیم کرنی چاہیے۔ حضور مفتی اعظم ہند فتاویٰ مصطفیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیہ میں، کہ اگر سید سے کفر صادر ہو جائے تو پھر اس کی تعظیم نہیں کریں گے، لیکن جب تک اس سے کفر صادر نہیں ہوتا، اگرچہ وہ گناہ گار ہے، فاسق ہے، اس کی تعظیم واجب ہے۔ اگر کوئی سید فاسق ہے اور معاذ اللہ وہ جیسے فسق وغیرہ کے کام کرتا ہے، تب بھی اس کی تعظیم ضروری ہے، جب تک کہ اس سے کفر صادر نہ ہو جائے معاذ اللہ، اس وقت تک اس کی تعظیم ضروری ہے۔ تو اس سید کا ادب اور احترام کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے بزرگان دین سے ہم نے سن رکھا ہے اور ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور سید کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسن سلوک، نیکی اور بھلائی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اگر کوئی کسی سید کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے، تو کل بروز قیامت میں اس کے احسان کا بدلہ دوں گا۔ آپ ذرا سوچیں، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو احسان کا بدلہ عطا فرمائے، اس کا کیا کہنا، اس کا بیڑا تو پار ہے، اس کے مقدر کا ستارہ تو چمک چکا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ تو عروج پر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بلند مرتبہ میری بارگاہ میں ہو، اس کی کوئی خدمت میری بارگاہ میں پہنچے، یعنی میری وہ خدمت کرنا چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے، تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کو خوش رکھے، ان کے ساتھ خوش دلی کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ کل بروز قیامت میں ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت اطہار کا احترام کرے، ادب کرے، یہ جو احادیث نبویہ منقول ہے ان پر عمل کرے۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اس کے حبیب کی شفاعت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز یقیناً نصیب ہوگی۔ یہ مختصر سا درس تھا۔ اب میں کل چونکہ عاشورے کا دن ہے، 10ویں محرم ہے، اس کے تعلق سے 2-3 باتیں بتا دوں۔ سب سے پہلے تو شب عاشورہ جو آتی ہے اس میں چاہیے کہ بندہ غسل کرے، اس لیے کہ مختلف روایتوں میں آتا ہے، بزرگان دین کے اقوال سے یہ منقول ہے، بزرگان دین کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں کہ شب عاشورہ کو، عاشورہ کی جو شب رہتی ہے، رات رہتی ہے، اس میں آب زمزم یعنی زمزم کا پانی تمام پانیوں کے اندر مکس کر دیا جاتا ہے، ملا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس پانی سے غسل کرتا ہے، یعنی شب عاشورہ کو غسل کرتا ہے، تو پورے سال وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو عاشورے کی جو رات آتی ہے اس میں غسل کرنا چاہیے۔ اب جو دن طلوع ہوا تو اس میں بھی اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اور ہو سکے تو اسمت سرما یہاں جو ماشاءاللہ بہت سے حضرات عمرہ حج وغیرہ کی سعادت سے مشرف ہو چکے ہیں، ان کے پاس ہوگا بھی اور شاید ملتا بھی ہو۔ اسمت سرما پیلے کلر کی اس کی ڈبی آتی ہے، وہ تو پیور تو نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ملاوٹ تو ضرور ہوگی، لیکن جتنا اس میں اصلیت تھوڑی بہت بھی ہو تو اتنا کافی ہے، نیت ہماری ہے کافی ہے۔ تو اسمت سرما لگائیں، اس لیے کہ اسمت جو ہے یہ آنکھ سے دکھاوے کو دور کرتا ہے،
اس دن اسمت سرما لگانے سے آنکھ میں جو دکھاوا ہوتا ہے، آنکھ میں جو جلن درد وغیرہ ہوتا ہے، وہ اسمت سرمے کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اسمت سرما ہمیشہ لگاتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسمت سرما لگایا ہے۔ آپ فرماتے خیر اکحالکم الاسمت، بہترین سرما اسمت سرما ہے۔ اور حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ نئے کپڑے پہننا چاہیے اور اسمت سرما لگانا چاہیے، چونکہ حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات اسی دن ملی تھی، تو اس وجہ سے جب بھی عاشورے کا دن آتا آپ چونکہ روزہ رکھتے، خوشی میں عید کا دن تھا، اور اسمت سرما لگاتے اور کتان کے کپڑے پہنتے تھے۔ کتان ایک باریک کپڑا آتا ہے، تو آپ حضرات سے بھی ہو سکے تو اسمت سرما لگائیں، غسل وغیرہ کریں اور نئے کپڑے پہنیں، تاکہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ادا ہو جائے۔ اور ایک آخری بات کہ روزہ رکھا جاتا ہے، یہ تو بالکل حضرت موسیٰ کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جب تیرنے لگی، آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، 10 رجب المرجب سے وہ کشتی تیرنا شروع ہوئی، تو طوفان 6 مہینے تک رہا۔ 10ویں محرم کو وہ طوفان ختم ہو گیا، یعنی عاشورے کے دن وہ طوفان ختم ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کشتی سے نیچے تشریف لائے اور آپ نے اسی خوشی میں روزہ رکھا۔ 6 مہینے مسلسل کشتی میں رہے، جب باہر آئے تو وہ عاشورے کا دن تھا، آپ نے اسی خوشی میں روزہ رکھا۔ تو روزہ رکھنا چاہیے 10ویں محرم کو، لیکن آگے اور پیچھے ایک روزہ ضرور ملا لینا چاہیے تاکہ یہودیے کی مخالفت ہو جائے۔ آخری بات میں عرض کر دوں کہ بزرگان دین فرماتے، حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا کشادہ دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، رب تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں زندگی بھر کے لیے برکت لکھ دے گا۔ اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کشتی ان کی کنارے لگی اور جب زمین پر آئے تو مختلف قسم کی دالیں اکٹھا کی گئی، مختلف قسم کی دالیں اکٹھا کی گئی اور پھر کھانا وغیرہ بنایا گیا۔ تو آج کل جو کھچڑا وغیرہ بنایا جاتا ہے عاشورے کے دن 10ویں محرم کو، تو علماء کرام کھچڑے کی اصل اسی سے نکالتے ہیں، چونکہ مختلف دالیں وغیرہ جو جمع کی گئی تھی پھر اسی کا کھانا بنایا گیا، تو آج کھچڑے میں آپ دیکھیں مختلف قسم کی دالیں استعمال ہوتی ہے، اور جو دال استعمال ہوتی ہے وہ سال بھر کسی نہ کسی کھانے میں ضرور آتی ہے، تو ہو سکے تو کھچڑا بنائے اور یہ نیت رکھے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اسی قسم کا کھانا بنایا تھا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے لکھ دے گا۔ یہ آج کا درس تھا، مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو آل انڈیا قادری مشن کے مقاصد ہیں اللہ رب العزت ان مقاصد میں اس مشن کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔